صفحہ 329 سورۃ الفرقان آیت نمبر 56۔ 329 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ۔ اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تھے اور اس کے قدرت کے کرشمے تھے۔ آج والی ان آیات کے اندر دو قسم کی باتیں ہوں گی۔ کچھ باتوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے ہے، اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے کرشموں سے ہے۔ تو جو باتیں اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صفات سے متعلق ہیں، ان میں سے ایک بات جو اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، لیکن آپ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو آپ مبشر ہیں اور نذیر ہیں۔ وہ مبشر کا معنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ یہ نبی، ہر نبی کے یہ دو پہلو ہوتے ہیں، دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ جو مانتے ہیں، نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، تو اللہ کے وہ بھیجے ہوئے نبی ان کو بشارتیں، خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی وہاں بے شمار نعمتوں سے متمتع ہوگے۔ اور دوسرا پہلو نبی کا جو رسول کا ہوتا ہے وہ نظارت کا ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے یا منذر بھی ہوتا ہے۔ منذر کا معنی یا نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صادقہ پر ایمان نہیں رکھتے یا کسی بھی نبی کے زمانے میں اس پر ایمان نہیں لاتے، نبی ان کو ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، دوزخ کے اندر طرح طرح کے عذابوں سے۔ تو یہ بات اس لحاظ سے نبی نذیر ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، مبشر بھی ہوتا ہے، منذر بھی ہوتا ہے۔ دو پہلو ہیں، ماننے والوں کے لیے مبشر اور بشیر، نہ ماننے والوں کے لیے منذر اور نذیر۔ ایک تو یہ بات نبی علیہ وسلم کے بارے میں بتا دی۔ دوسری بات جو بتائی وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کھلے لفظوں میں بتا دیں، میں جو تبلیغ دین کا کام کرتا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اس کا معاوضہ اور صلہ نہیں مانگتا۔ میرا اگر معاوضہ اور صلہ ہے تو صرف یہ ہے کہ تم میں سے کوئی چاہے تو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر ایمان لے آئے، اس پر چل پڑے، مسلمان ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے۔ میرا یہی صلہ ہے۔ اگر میری تبلیغ کا نتیجہ آپ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں میری تبلیغ کے نتیجے میں، تو یہی میرا صلہ اور معاوضہ ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس خدا پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، اس کو موت نہیں آئے گی کبھی، اور اسی کی حمد و ثنا کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہ دو حکم ہوئے، ایک توکل کا، بھروسے کا کہ اللہ پر، اور اللہ کی دو صفات بیان کر دیں، ایک کہ وہ زندہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو گناہ ہیں اور اس کے کرتوت ہیں بندوں کے، ان سے اچھی طرح باخبر ہے، اس کو کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بذات خود براہ راست ہر بندے کے گناہوں پر، اس کی نیکیوں پر نظر رکھتا ہے، اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ یہ کون اللہ ہے؟ یہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہاں سے اللہ کے توحید کے دلائل شروع ہوئے۔ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں ان کو پیدا کیا صرف 6 ایام میں، 6 دنوں کے اندر۔ یہ 6 دن کیا ہیں؟ یہ دنیا کے دنوں کے برابر کی بات ہے، کیونکہ اس وقت دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک سورج بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے، لیکن اس کی مقدار جو ہے، وقت کی مقدار وہ اتنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پھر ان آسمانوں کو، 7 آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد 6 دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے جلال و جمال کے ساتھ اور کمال کے ساتھ عرش پر متمکن جلوہ گر ہو گئے، عرش پر مستوی ہوئے۔ یہ اللہ رحمان ہے، سو اس کے بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہو تو کسی ایسے موحد عالم مسلمان سے پوچھئے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔
وہ شخص آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی شان کتنی بلند اور عرفہ والا ہے۔ یہ مشرک و کافر اللہ تعالیٰ کی شان کی اور اس کے علو و مرتبت کو کیا جانے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ کافر اور مشرک نہ رہتے، اس کے اطاعت شعار بندے بن جاتے۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو۔ ارسلنا، ارسلہ یرسل، ارسال کا معنی بھیجنا، اور جب اس کے ساتھ کچھ اور نہ ہو تو پھر اس کا معنی رسول بنا کر بھیجنا۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، الا مبشرن، بھیجا ہے تو دو حیثیتوں کے تحت، مبشرن کہ آپ بشارت دینے والے ہیں، و نذیرا، اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کے اندر بنیادی طور پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ جو مسلمان صدق کے دل سے آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں اور اس میں اترے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ بشارتوں کے لائق ہیں۔ ان کو آپ خوشخبری سنا دے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ کا رسول تم سے راضی ہے، جنت میں جاؤ گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور دوسری بات، جو نہیں مانتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کی مخالفت پہ کمر بست ہیں، ان کے لیے آپ نذیر ہیں، ان کو آپ ڈرانے والے ہیں، ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرائیے۔ یہ بات ایک رسول کے بارے میں فرما دی۔ دوسری بات فرمائی کہ کل، اے پیغمبر آپ فرما دیں ان سے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے مانگتا نہیں ہوں۔ اسالو، سال یسلو، سوال سے ہے مانگنا، طلب کرنا، میں تم سے طلب نہیں کرتا علیہ، اس تبلیغ دین کے کام پر، من اجر، کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا تم سے، کوئی میری تنخواہ میں نہیں کہتا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے بدلے میں دو، جیسا کہ رواج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تم سے اس تبلیغ دین کے بدلے میں، اس کے صلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا، سوائے اس کے کہ من شاء، تم میں سے کوئی چاہے تو ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تو تم میں سے کوئی چاہے تو اپنے رب کی طرف جانے والے رستے کو اختیار کر لے، یعنی سیدھے رستے کو اپنا لے۔ اگر کوئی شخص میری باتیں سن کر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اس رستے پر چلنا ہے، تو پھر جی بسم اللہ، پھر یہی میرا اجر ہے اور یہی میرا صلہ ہے۔ پیغمبر کوئی بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک، کسی نبی نے کبھی اپنی قوم سے کوئی صلہ معاوضہ طلب نہیں کیا، اور ہر ایک نے یہی کہا کہ میرا اجر، ان اجری الا علی اللہ، میرا تو اجر اور میرا معاوضہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر وہ تبلیغ دین کا کام سر انجام دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، تو اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو معاوضہ اور صلہ دیتی ہے، اس کو ریوارڈ کی صورت میں، اس کو اجر و ثواب کی صورت میں، بندوں سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ پیغمبر بڑے بے لوث ہوتے ہیں، سیلف لیس ہوتے ہیں، ان کے اپنے اغراض و مقاصد نہیں ہوتے، تو اس لیے ایک حیثیت تو یہ ہے کہ بندوں سے وہ کسی قسم کا لالچ، کسی قسم کی کوئی غرض نہیں رکھتے، جلب زر کی توقع نہیں رکھتے کہ مجھے کچھ ملے گا اس کے بدلے میں۔ جیسے موجودہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں، لوگ بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سکالر لوگ ہوتے ہیں، وہ کہیں کوئی لیکچر دے دیتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں تو اس پر اجرت طلب کرتے ہیں، ان کو ریوارڈ ملتا ہے فی لیکچر، اور 1 گھنٹے کے اندر ہزاروں روپے وہ کما لیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہے ہمارے دور کے اندر پیسوں کے بغیر بات نہیں ہوتی، لیکن کسی پیغمبر نے کبھی کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ دین کا کام کیا، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، امامت بھی کی، کتابت بھی کی، اور مبلغ بھی رہے، دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے، کسی کا کوئی ریوارڈ نہیں مانگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو 950 سال بڑی مدت ہے، ایک طویل مدت کے لیے وہ قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان سے۔ اگر سورۃ شعراء شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ کو معلوم ہوا، جگہ جگہ آئے گا میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ، جگہ جگہ ہر پیغمبر کہے گا۔ تو اس لیے پیغمبر کی خدمت جو ہوتی ہے بے لوث ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پیغمبر تبلیغ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ صرف تبلیغ کرنا اس کا کام نہیں ہوتا، پیغمبر کے 4 بنیادی فرائض ہیں، اس کے 4 بنیادی منصب ہیں۔ ایک ان میں سے جو ہے وہ تلاوت آیات الہیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات اترتی ہیں قرآن مجید کی بذریعہ وحی، پیغمبر ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صحابہ کرام کو۔
اس کو کہتے ہیں تلاوت آیات الہیہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اب پیغمبر کی زبان عربی، وحی عربی میں اتری، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، مکہ والوں کی، مدینے والوں کی زبان عربی تھی، وہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرا منصب جو ہوتا ہے، فریضہ ہوتا ہے، وہ تعلیم کتاب ہوتا ہے۔ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جہاں صحابہ کرام کو اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو پتہ نہیں لگتا تھا یہ کیا چیز ہے، تو وہ آپ کے پاس تشریف حاضر ہوتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے، فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے، فلاں آیت کا کیا مفہوم ہے، تو آپ تشریح کر کے بتا دیتے تھے جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تعلیم کتاب بھی ایک فریضہ ہے۔ کتاب کو صرف سنانا اس کی آیتوں کو مقصد نہیں، اس کی سمجھانا، اس کی تشریح اور توضیح کرنا، اس کے اندر جو ابہام اور شک و شبہات ان کو دور کرنا، اور توضیح اور تصریح کے ساتھ صحابہ کرام کو تعلیم دینا۔ ایک اور منصب تیسرا جو ہے وہ ہے تعلیم حکمت۔ آپ دانائی کی باتیں سکھاتے تھے۔ علماء نے حکمت کا مطلب حدیث کیا ہے کہ آپ بہت ساری ایسی باتیں بتا دیتے تھے قرآن مجید کی آیات کی توضیح اور تشریح کرتے ہوئے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تعلیمات ہوتی تھی، جن کو احادیث نبویہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی باتیں جو قرآن مجید کی ہیں تو تشریح، لیکن اس کے اندر بھی تعلیم موجود ہے۔ اس کو تعلیم حکمت کہتے ہیں، دانائی کی باتیں سکھانا۔ چوتھی بات جو ہے وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایمان لانے سے پہلے کھوٹ ہوتا ہے، جو اس کے اندر طرح طرح کی اس کے اندر قدورتیں ہوتی ہیں، میل کچیل ہوتا ہے، شرک کا میل، کفر کا میل، بغض و عناد کی میل کچیل، حسد ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، اس قسم کی بیماریاں جو دل کی ہیں، امراض باطنیہ، اندرونی بیماریاں، دل کی بیماریاں، امراض قلبیہ بھی اس کو کہتے ہیں، دل کی بیماریاں۔ تو اللہ کا رسول جو اس کا یہ کام ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، مزکہ بناتے ہیں، مصفہ کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کی قدورتوں کو دور کرتے ہیں۔ کسی صحابی کے اندر حسد، بغض اور کینہ کی کوئی بات ایسی نہیں تھی، بالکل ایسے تھے جنت کے اندر جیسے سب چیز سینے سے سینہ دھو کر پاک کر دیا جائے گا، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز جو ہے وہ ان کے سینے سے نکال دی جائے گی۔ اخواناً، جب جنت میں داخل ہوں گے تو اخواناً، بھائی بھائی بن کے، علی سرر متقابلین، وہ اپنی اپنی سیٹوں پر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ہنستے مسکراتے خوش گپیاں لگاتے ہوں گے، اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی قدورت، کوئی کینہ، کوئی ill wishing نہیں ہوگی۔ یہ جنت کے لوگوں کا حال بتایا گیا، اور یہی بات صحابہ کرام کے اندر دنیا میں موجود تھی، وہ حسد و کینہ سے پاک تھے۔ معصوماً الخطا نہیں تھے، لیکن محفوظاً الخطا تھے۔ معصوماً الخطا تو صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، تو اس لیے یہ چار باتیں بنیادی طور پر ان کو تھیں۔ آگے فرمایا کہ میرا اجر صرف اتنا ہی ہے کہ میں تبلیغ کروں، اور تم میں سے جس کو میری تعلیمات پسند آئیں اور جو چاہے کفر و شرک کو اور لادینیت کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنا، اسلام لانا، مسلمان ہونا پسند کرے، اور وہ یہ کر سکتا ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ اپنے رب کی طرف رستے کو اختیار کر سکتا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف جانے والے رستے کو اختیار کر سکتا ہے، اپنے رب کا صحیح مطیع و فرمانبردار بندہ بن سکتا ہے، یا اس رستے پہ چل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ تو یہی میرا اجر ہے۔ تو یہ اجر بہت بڑا اجر ہے کہ پیغمبر کی محنت جو شبانہ روز وہ کرتے رہتے ہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں، تو اگر لوگ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، تو پیغمبر کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسان کو ہوتی ہے جب وہ کھیتوں کے اندر بیج ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے 2-3 دنوں کے بعد کہ کتنے بیج اگے ہیں اور کتنے نہیں اگے، اور اگر بیج سارے اگائیں اور وہ اس کی جو کونپلیں ہیں وہ دور سے نظر آئیں دھوپ صبح کی روشنی میں، تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میری محنت ٹھکانے لگی، میں نے ہل چلایا تھا، پانی دیا تھا، بیج ڈالا تھا، وہ سب کی سب میری فصل لہلہا اٹھے گی۔ تو پیغمبر کی فصل جو ہوتی ہے اس کی امت ہوتی ہے، جتنی زیادہ اس کی امت بڑھے گی، ایمان لائے گی، اتنی پیغمبر کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ساتھ بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ پیغمبر کو حکم دیا آیت نمبر 58 کے اندر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، کس پر؟ علی الحی الذی، اس زندہ ذات پر، حی کے معنی زندہ، الائیو، اس زندہ ذات پر ایمان لائیے، اس پر توکل کیجئے، الذی لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا، مات یموت موت سے ہے، جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، وہ ذات حی لا یموت ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، کوئی اور ایسی ذات نہیں اس کائنات کے اندر جو ہمیشہ زندہ رہے اور اس کو موت نہ آئے۔
وہ فنا کے گھاٹ نہ اترے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں، سب کے سب اترے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ بھروسہ اسی پر کرنا چاہیے جس کو فنا نہیں، اور اس پر بھروسہ، اس پر آسرا نہیں لینا چاہیے جو خود ڈاواڈول ہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان کے اندر ایک بڑی خوبصورت سا فقرہ لکھا ہے، ہرچے نہ پاید دل بستگی را نہ شاید۔ وہ چیز جو پائیدار نہیں ہے، ہرچے نہ پاید، جو چیز پائیدار نہیں ہے، دل بستگی را نہ شاید، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو چیز پائیدار نہیں ہے، جس کو دوام نہیں ہے، جس نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے، جو فنا ہو جائے گی، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اسی سے آپ اس چھوٹے سے فکرے اندر بہت سی چیزیں آ گئی۔ دنیا فانی ہے، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اولاد بھی فانی ہے، ماں باپ کی نظروں کے سامنے بیٹے مرتے ہیں، تو اسے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے اولاد کی محبت کے مقابلے پر۔ کاروبار جو ہے اس میں اندر مندہ موجود ہے، وہ نہیں۔ مکانات کو دوام نہیں ہے۔ روپیہ پیسہ جو ہے آنی جانی چیز ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ یہ دولت آنی جانی ہے، یہ یوں سمجھیں کہ جیسے ہوتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں کی بات ہے کہ سایہ یہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے۔ تو اس لیے دھن جو ہے، دولت، اس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دن سدا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی چیز پائیدار ہے، محکم ہے، مستحکم ہے، جس کو فنا نہیں ہے، تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام الباقی بھی ہے، 99 ناموں میں سے ایک نام الباقی کا معنی ہے باقی رہنے والا، فنا کے گھاٹ نہ اترنے والا۔ تو لہذا ایسی ذات سے پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور جسے موت نہیں آئے گی، کبھی موت لا یموت ہو، کبھی نہیں مرے گا اس ذات سے۔ اور بات یہ ہے کہ اب اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تشریح تو نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ بتا سکتا ہوں کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا، پھر 3 خداؤں کے قائل بنتے ہیں۔ لیکن ان کے ایک خدا کو، جس کو بیٹا کہتے ہیں، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اس پر تو موت تو وہ خود بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، مصلوب کر دیا گیا، تو 3 دن تک وہ لٹکے رہے سولی پہ، اور ایلی ایلی لما سبقتنی پکارتے رہے، کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ جب جان ان کی کفن سے، ان سری سے پرواز کر گئی، اس کو اتار لیا گیا، پھر اس کو دفن کر دیا گیا قبر میں، اور کچھ دنوں کے بعد ان میں ریزریکشن ہوئی، وہ زندہ ہو گئے، قبر سے نکال دیے گئے، پھر ان کی اسینشن ہوئی، آسمانوں کی طرف اٹھا دیے گئے، اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب 3 دن کم از کم وہ بھی موت کے قائل ہیں، تو اس لیے خدا پر بھی موت آ گئی، تو خدا تو نہ ہوا، خدا تو حی لا یموت ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے، مولانا روم کہتے ہیں عشق با حیو با قیوم دار، کہ عشق کرنا ہو تو حی کے ساتھ کر اور قیوم کے ساتھ کر، جو ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اور زندہ اس سے عشق کر۔ کسی اور سے عشق و محبت کرے گا تو تجھے وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا، کیونکہ جب ہم ناپائیدار چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہ چیز پائیدار نہیں ہوتی اور فنا کے گھاٹ اترتی ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑا قلق ہوتا ہے۔ فلاں جیسے ایک بیٹے کو، باپ کو بیٹے سے بہت محبت، اکلوتا بیٹا ہے، بڑی محبت، بہت محبت، لیکن جب اللہ اس کو بلاتا ہے تو اس کو قلق بھی اتنا عظیم ہوتا ہے جتنی محبت اس کو ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں روکا گیا ہے کہ ایسی فانی چیزوں سے محبت نہیں، بلکہ باقی رہنے والی چیزوں سے کرو۔ اور باقی رہنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر تو اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد تتبعاً نبی سے محبت کرو۔ یہ 2 چیزیں جو محبت کے قابل ہیں۔ نبی اگرچہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی نبوت اور رسالت تو جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گی۔ وہ اب بھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تھے اور اب نہیں ہیں، لہذا ان کی رسالت ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے بتایا، یہ عیسائیوں کی رد بھی اس کے اندر ہے۔ اس کے مقابلے پر دیکھیں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں، تو سب سے پہلے جب خبر پھیلی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کی بیٹی کا کمرہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے منہ پر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ آپ نے بڑے ادب سے، احترام سے کپڑے کو تھوڑا سا ہٹایا، سرکایا، اور پھر آپ پر دوشی پڑا، اور پھر کہنے لگے کہ بے ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں اور باپ دونوں قربان ہوں۔ طب تحین، تو زندگی بسر کی تو خوب اثر کی، بہت اچھی پاکیزہ زندگی، و طب تمیتا، اور آپ کو موت آئی تو نہایت عمدہ آئی۔ دونوں چیزیں کہنے کے بعد پھر وہ کہنے لگے ون قطع ما لم ینقطع،
معلوم ون قطع اور منقطع ہو گئی وہ چیز لے موتے کا تیری موت کی وجہ کی، آپ کی وفات کی وجہ سے وہ چیز منقطع ہو گئی، کٹ گئی، من الرسالات والنبوہ، رسالت و نبوت میں سے، معلوم ینقطع جو منقطع نہیں ہوئی تھی، لے موت احد من الانبیاء، نبیوں میں سے کسی نبی کی موت پر وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک نبی فوت ہوتا تھا، دوسرا آ جاتا، دوسرا آتا تھا، تیسرا جاتا تھا، چوتھا آ جاتا تھا، تو نبوت اور رسالت چلتی رہی، لیکن آپ کی موت پر نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی۔ آپ ختم الرسل ہیں، خاتم النبیین، آپ کے بعد کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا، لہذا ایک چیز ہی آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ کے خطبے میں اور بہت سی باتیں وہاں کمرے میں کی، لیکن اس کے بعد پر جب وہاں سے نکلے، ثم خرج الی الناس، پھر کمرے سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں کا حال برا ہو رہا تھا، فہم فی شدید سقراتہم، لوگ جو تھے وہ بہت بڑے قلق کے اندر، غم کے اندر نڈھال ہو رہے تھے، شدید سقراتہم، اور آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں سر جھکائے، آنکھیں نڑائے، اور آنکھوں کی برسات ہو رہی ہے، اور پیغمبر کی وفات کی خبر پر وہ نڈھال ہو رہے ہیں۔ اب وہاں آپ نے ایک خطبہ دیا، فخطب خطبۃ فقال، وہاں آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا۔ خطبہ اس لیے دینا پڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ بھی تلوار نیام سے نکال کر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، سر اتار دوں گا۔ اس حد تک لوگوں کو تھا کہ آپ پر موت طاری نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت صدیق اکبر تھے جو باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا، ایھا الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اور پھر کہا، ایھا الناس من کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا آپ کی وفات سے پہلے، من کان یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اس کو تو موت کبھی نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی نہیں تھی۔ تو یہ درست اور صالح ہے، وہ وحدہ لا شریک اور حی لا یموت پر عمل رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی کو حکم ہے کہ توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ وسبح بحمدہ، اور آپ تسبیح بیان کرتے رہیے، سبح حکم ہے، سبح یسبح و تسبیح، پاکیزگی بیان کرتے رہیے، بحمدہ ہی، اللہ کی حمد و ثنا کی، جب تک زندہ رہیں کرتے رہیں۔ وکفا بہی بذنوب عبادہ، اور کافی ہے، کفا یکفی کا معنی کافی ہے، کافی ہے اللہ بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے، خبیرہ خبردار ہونے میں، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے میں اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو۔ کرامن کاتبین جو ہمارا نامہ لکھتے ہیں، ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ تو اللہ نے ویسے رکھا ہوا ہے نامہ اعمال، ورنہ براہ راست ہر بندے کا قول اور فعل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، جائے کہ ہمارے افعال جو ہیں وہ جب صادر ہو تو نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کام کریں، پاؤں کریں، آنکھیں کریں، کان کریں، اور لوگوں کو پتہ نہ ہو، وہ دل کی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ تو اس لیے یہ بتا دیا گیا۔ اس میں ایک بات اور آتی ہے، توکل کا لوگ مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ توکل کبھی بھی اسباب کے خلاف نہیں ہے، اسباب اختیار کرو لیکن توکل اللہ پر رکھو۔ جیسے موجودہ دور میں مثال دی جا سکتی ہے، کرونا اور پھر سپر کرونا اور کئی باتیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے جو احتیاطیں ہیں یہ اسباب ہیں، مثلا ماسک لگانا ہے، یا ایسے مجموعوں میں نہ جانا، یا کچھ جو بھی احتیاطیں ہیں، وہ ساری احتیاطیں اختیار کرنا یہ اسباب میں داخل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توکل اللہ پر رکھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا تو کورونا ہمیں متاثر کر سکتا ہے، حکم نہیں ہوگا تو کورونا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ موت فوت اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف فرحت اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ہماری تقدیر میں داخل ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اس لیے گھر ہے تو اس کے اندر اسباب، تالا لگانا اس کا سبب ہے، حفاظت کے لیے تالا لگا دو، پھر اللہ کے حوالے کر دو۔ دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے اس کو تالا لگا دو، نماز پر جاؤ، یہ سبب ہے، لیکن کھلی دکان چھوڑ کر جانا اور اللہ کے حوالے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسباب کو ترک کر دیا آپ نے۔ تو
تو اسباب کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کا تو مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا تو مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر کہ آپ اس کو پھر، خنجر تو آپ کے تیز ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ضرورت پڑے تو آپ بھونک سکتے ہیں، کسی کو دشمن کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی تیزی جو ہے وہ اللہ کے مقدر پر، اللہ کے حکم پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اونٹ پر سوار ہو کر مسجد نبوی میں، اس نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو گیا، اور وہاں آپ نے پوچھا کس پر آیا؟ اونٹ پر۔ کہاں ہے؟ دروازے پہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی گھٹنا باندھے بغیر، عربوں کا روایت تھا کہ گھٹنا باندھ کر چھوڑتے تھے، لیکن اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ کے توکل پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اونچی آواز میں فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، توکل کیجئے، اللہ کے حوالے کیجئے، لیکن گھٹنا باندھ کر اس کے حوالے کیجئے، جس کو مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ گفت پیغمبر بآواز بلند، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے یہ بات کہی کہ بر توکل زانوے اشتر بے بند، کہ توکل کرتے ہوئے اونٹ کا گھٹنا جو ہے وہ باندھا کرے، اونٹ کا گھٹنا باندھیں اور پھر کہیں کہ اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا۔ تو اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہے، وہ بڑی غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ توکل کی اہمیت اپنی ہے، ورنہ جگہ جگہ آتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں مسلمان، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے۔ تو کرنا چاہیے، لیکن ترک اسباب کی قیمت پر نہیں۔ ایک اور بات بتائی کہ یہ اللہ کون ہے جو اپنے بندوں سے باخبر رہتا ہے؟ یہ ہے الذی خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ خلق یخلق کو خلق کرنا، پیدا کرنا، سماوات 7 آسمان اور والارض ایک زمین، اس کو پیدا کیا، اور وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان تھا اس کو بھی پیدا کیا۔ بینہما، ہما کا معنی دونوں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ اس کو پیدا کیا۔ اب آسمانوں میں فرشتے ہیں اور بہت چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور زمین کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، اور جانور ہیں، چوپائے ہیں، مویشی ہیں، پھر سمندر ہیں، پھر سمندر کی مخلوقات ہے، یہ ساری چیزیں، نباتات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں، بہت سی چیزیں زمین کے اندر ہیں، ان سب کو، اور پھر آسمانوں کے اندر آپ دیکھیں ستارے، سیارے، سورج، چاند، اور بڑے اربوں کی تعداد میں یہ ستارے پھیلے ہوئے ہیں، جن کی تعداد کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ سائنسدان جو ہیں وہ طاقتور دوربینوں سے جب دیکھتے ہیں تو بڑے دور دور کے سیارے جب انہیں نظر آتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ نے پیدا کیے، اور کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ فی ستۃ ایام، ستہ میں 6، ایام یوم کی جمع، 6 دنوں کے اندر اندر پیدا کیے، 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دن کون سے تھے؟ ان کی مقدار وقت جو تھی، مقدار مدت، وہ دنیا کے ایام کے برابر تھی۔ 24 گھنٹے کہتے ہیں آپ، دن اور رات کو یوم کہتے ہیں، صرف دن کو نہار کہتے ہیں، صرف رات کو لیل کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر یوم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈے، انگریزی میں ڈے ہوتا ہے، تو ڈے 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن ڈے پھر جو ہے وہ دن کی روشنی کو والے حصے کو بھی کہتے ہیں، اور نائٹ رات کے حصے کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں یوم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یوم کو ڈے کہتے ہیں، اسی کو ڈے کہتے ہیں، اسی کو وہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں الگ الگ فرق ہے، ایک کو نہار کہتے ہیں جو صرف صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک، اس کو نہار کہیں گے، لیکن نہار سورج غروب ہونے سے لے کر پھر طلوع تک جو اندھیرا چھایا رہتا ہے اس کو لیل کہیں گے۔ پھر لیل اور نہار کو ملا کر یوم کہتے ہیں۔ ایک دن میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 ڈیز، تو ڈیز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ 6 دنوں میں، یعنی مقدار مدت جو تھی وہ 6 دن تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بھی یہ سب کچھ پیدا کر سکتے تھے، کن سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس نے 6 دن کیوں لگائے؟ یہ نہیں کہ اس کی قدرت میں نہیں تھا، اس لیے کہ انسان کو بتانے کے لیے کہ جو کام سہج ہو، سہج آہستہ آہستہ اور بڑے اس سے تعانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کیا جائے، وہ کام اچھا ہے۔ سہج پکے سو میٹھا ہو، اور عربی میں کہتے ہیں التعانی من الرحمن والتعجیل من الشیطان، کہ آہستہ آہستہ کام کرنا رحمان کا کام ہے، اور عجلت سے اور تیزی سے کام کرنا شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے فوراً انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ جب اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو ٹھیک کر چکوں، اس کے مجسمے کو، سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن مع الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔
تو یہ اس نے جلدی سے فیصلہ کیا، سوچا نہیں کہ حکم دینے والا کون تھا، یہ نہ سوچا کہ اللہ غفور رحیم، اللہ ذوالجلال خود حکم دے رہے ہیں، وہ جس کو چاہیں سجدے کا حکم دے دیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو سجدہ نہ کریں، ہم تو پابند ہیں، ادھر منہ کر کے کرو تو ہم پابند ہیں، ادھر منہ کر کے، اس چیز کو سجدہ کرو ہم اس چیز کو سجدہ کریں گے۔ تو ہمارا یہ شعبہ نہیں ہے، یہ شعبہ اللہ کا ہے کہ وہ کس کو سجدہ کراتا ہے۔ تو اس لیے شیطان نے جلدی سے کام لیا اور جلدی سے وہ مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا، تو نکل جا یہاں سے، فانت رجیم، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر اب قیامت تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ یہ ساتھ ریوارڈ مل گیا اس جلدی کا۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، انگریزی میں کہتے ہیں ہیسٹ میکس ویسٹ، کہ جلدی کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا، ہیسٹ میکس ویسٹ، لیکن سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، اگر آپ آہستہ سے چلیں گے اور مسلسل چلیں گے تو ریس کو ون کر لیں گے۔ یہ ہر زبان میں عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ عربی میں ہیں انگریزی میں نہیں، انگریزی میں بھی ہیں اچھی باتیں ہیں، اور وہ ساری باتیں جو انگریزی میں اچھی ہیں وہ سب کی سب ہمارے ہاں قرآن و حدیث میں بھی موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المومن، کہ دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، مومن کی چیز ہے لیکن گم ہو گئی، وہ کہیں مغرب میں چلی گئی، کوئی مشرق میں چلی گئی، کسی ملک میں کچھ ہے، وہ مومن کی الحکمت ضالۃ المومن، کہ دانائی حکمت کی مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ جہاں سے ملے اس کو حاصل کرو، جس ملک میں ملے اس سے حاصل کرو، یہ نہیں کہ عربی میں ہے تو حاصل کرو، انگریزی میں تو نہ کرو۔ دانائی کی بات ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، وزڈم کی بات ہونی چاہیے، وائز سے ہونا چاہیے، اس انگریزی میں وائز سے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر کیا ہوا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوئے۔ استوا کا معنی جا گزین ہونا، بیٹھنا، اور یہاں اس کا معنی جلوہ گر ہونا۔ ثم استوى، پھر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوا علی العرش، اپنے جلال و جمال کے ساتھ، جو شایان شان تھا جلال و جمال اللہ کے لیے، اس جلال و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ ہمیں کیفیت کا پتہ نہیں کہ اللہ کس طرح بیٹھا، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا عرش پر، جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا، نہیں پتہ کہ اللہ کا استوا کی کیفیت کیا تھی، یہ کیفیت کا میں نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ عرش پر متمکن ہوئے، عرش پر جلوہ گر ہوئے، اپنے جلال و جمال کے ساتھ، اپنے شان بان اور آن کے ساتھ وہ جلوہ گر ہوئے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کون ہے، الرحمن، یہ رحمان بھی ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ بھی ذاتی نام ہے، رحمان بھی ذاتی نام ہے، الرحمن، اور باقی جتنے نام ہیں سب صفاتی ہیں، اس لیے رحمان اللہ کے ساتھ آیا، یہ الرحمن ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، آپ اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں رحمان کے بارے میں تو کسی سے ایسے شخص سے پوچھئے جو خبردار بھی ہو، فاسأل، سو پوچھئے، بہی، اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رحمان کے بارے میں، خبیرہ، کسی خبردار شخص سے، کسی باخبر شخص سے، ایسے شخص سے جو ویل اویئر ہو، اللہ کی شان کی اور مرتبے کو جانتا ہو، اللہ کی شان کی بلندی اور رفعت کو جانتا ہو، وہ ایک عرفہ و اعلیٰ ذات اس کو جانتا ہو۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی ذات جو سب پہلے نمبر پر آتی ہے وہ تو اللہ کی خود اپنی ذات ہے، کہ اللہ سے پوچھو، یعنی قرآن مجید پڑھو تو اس میں اللہ کی ذات نظر آئے گی کہ اللہ کتنی بلند و اعلیٰ و عرفہ ذات ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صفات ہے، ان سے پوچھئے۔ اس کے بعد پھر علماء کا نمبر آتا ہے، علماء جو موحد ہوتے ہیں ایک خدا کو ماننے والے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مومن اور مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ اس کے بعد ایسے علماء جو توریت و انجیل کی عالم ہیں ان سے پوچھیں، روبان ہیں، ربی ہیں، ان سے پوچھیں کہ توریت و انجیل کی روشنی وہ بتائیں گے خدا کی شان کیا ہے۔ تو اس لیے عام علماء سے، علماء سو سے نہیں، مشرکین سے نہیں، جو خود شرک کرتے ہیں انہیں کیا پتہ اللہ کیا چیز ہے، اگر انہیں شان کا پتہ ہو تو وہ شرک ہی نہ کریں۔ تو اس لیے پوچھئے، لیکن کسی ایسے باخبر ذات سے پوچھئے جو ذات اللہ کے بارے میں باخبر ہو اور بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ تو یہ باتیں چند تھیں جو بتا دی گئی۔ کل والی آیات کے اندر پھر تھوڑا سا توحید کا ہی موضوع چلے گا، اور پرسوں سے انشاءاللہ وہ 17-18 خصوصیات جو عباد الرحمن اللہ کے بندوں میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں وہ ہوں گی، اور ان اوصاف کو اور ان خواص کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ درس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو قرآن مجید کے احکام ہیں ان کو، اس لیے وہ آخری رکوع جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے اس اعتبار سے کہ عباد الرحمن،
رحمان کے بندے، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہیں جو عباد الرحمان میں ہوتی ہیں؟ یہ قرآن مجید کی زبان میں انشاءاللہ پرسوں سے چلیں گی، کل توحید کا مسئلہ بیان ہوگا۔ اب ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وما ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو مبشر اور نذیر بنا کر، بشارتیں سنانے والا اور نذارتیں سنانے والا۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنائیں، جو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں۔ کل، فرما دیجئے، ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت صلہ اور معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، الا من، سوائے اس کے کہ من شاء، جو شخص چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے، یعنی اسلام کے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، راہ راست پر ہو لے، تو یہی میرا اجر ہے، میری تبلیغ دین کا ثمرہ ہے۔ فرماتے ہیں وتوکل اللہ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو الحی، زندہ ہے، الذی لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا، جس کو موت کبھی نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہیے، وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ذنوب ذنبن کی جمع ہے، اس کا معنی گناہ، اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ اچھی طرح باخبر ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، صغائر ہیں کبائر ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، یہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر اپنے جلال و جمال کے ساتھ، جو اس کے شایان شان تھا اس کے ساتھ وہ عرش الہی پر وہ جلوہ گر ہوا، متمکن ہوا، مستوی ہوا۔ الرحمن، یہ رحمان ہے، یہ اللہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، سو آپ اس رحمان کے بارے میں پوچھیں تو کسی ایسے عالم سے جو موحد ہو اور اللہ کے بارے میں پوری طرح جانتا ہو، خواہ وہ اللہ کی اپنی ذات ہو، خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یا علماء حق ہوں یا علماء امت ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔